بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ بچوں میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن اعلان نبوت کیا اور میں نے منگل کے دن اسلام قبول کیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر 10 برس تھی، بعض کے نزدیک 9 برس، جبکہ بعض کے نزدیک 8 برس تھی۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ تمام غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے سوائے غزوہ تبوک کے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوے میں شرکت سے منع فرمایا اور مدینے میں رہنے کا حکم دیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر خلیفہ مقرر فرما کر جا رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں تمہیں اس طرح خلیفہ بنا کر چھوڑے جاؤں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر چھوڑا؟ بس فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جھنڈا کل میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ خیبر فتح ہونا ہے، اور وہ اللہ کو اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہیں۔ رات بھر تمام صحابہ یہ سوچتے رہے کہ صبح جھنڈا کس کو دیا جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریافت فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں بلا کر لاؤ۔ چنانچہ مولا علی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور دعا فرمائی۔ آپ کی تکلیف دور ہو گئی اور آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی جیسے کبھی ان میں تکلیف تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں پر اپنا لعاب لگایا، تب سے نہ میری آنکھوں میں کبھی تکلیف ہوئی اور نہ میرے کبھی سر میں درد ہوئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علی سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا گویا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ جس نے علی سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام ناموں میں سے سب سے محبوب نام ابو تراب تھا، اور جب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ابو تراب کہہ کر پکارتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوش ہوتے، کیونکہ آپ کا یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام ہونے کا سبب یہ ہے کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ رنجش ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تشریف لے گئے اور مسجد میں جا کر لیٹ گئے۔ زمین پر لیٹنے کے سبب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر مٹی لگ گئی۔ اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ کے بدن پر سے مٹی جھاڑتے ہوئے مخاطب ہوئے، اے ابو تراب اٹھو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ابو تراب ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا، اے علی، تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ یہودیوں نے ان سے انتہا سے زیادہ دشمنی کی، یہاں تک کہ ان کی والدہ پر بہتان لگایا، اور انصار نے ان سے انتہا سے زیادہ محبت کی، یہاں تک کہ انہیں وہ درجہ دیا جس کے وہ لائق نہ تھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خبردار، میرے متعلق 2 شخص ہلاک و برباد ہوں گے، ایک وہ جس نے مجھ سے حد درجہ محبت کرتے ہوئے میرے لیے ایسی باتیں کہی جو مجھ میں نہ تھی، اور دوسرا وہ جس نے مجھ سے حد درجے کا بغض رکھتے ہوئے مجھ پر بہتان باندھے۔ کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ جمال عشق و مستی نے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی بے نیازی۔